الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما تکبیر اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات سورہ مبارک جمعہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ مبارک جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے۔ اس آیے بافی ہدایہ میں پروردگار عالم نے مقصد بعثت سرکار ختمی مرتبت کا اعلان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خداوند عالم نے اپنے معصومین کی بعثت اور ان کی غرض خلقت کا اعلان فرمایا ہے۔ سورہ مبارک جمعہ کی ان آیات میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے خدا کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا۔ وہی خدا ہے کہ جس نے امیین میں هو الذی بعث فی الامیین رسول، امیین میں ایک رسول بھیجا۔ امیین میں امی نہیں، جو ہے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے امیین میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کا مقصد بعثت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان امیین پر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی جو تلاوت کرتا ہے وہ رسول ہے، جن پر تلاوت کی جاتی ہے وہ امیین ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ رسول جو مبعوث کیا ہے، ہم نے مبعوث کیا ہے امیین میں۔ تو اب آگے جہاں تک بھی آیت جائے گی اور مقاصد بعثت جہاں تک بھی آیت بیان کرے گی، اس سے مراد ہوگا امیین۔ یتلو علیہم آیاتہ، علیہم کی ضمیر امیین کی طرف ہے۔ وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے کن پر؟ امیین پر۔ ویزکیہم، اور ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟
ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے. کن کے؟ امیین کے. کون کرتا ہے؟ رسول. جو پاک کرتا ہے نفوس کو وہ رسول ہے، جنہیں پاک کرتا ہے وہ امیین ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ رسول وہ ہے جو آیات کی تلاوت کرتا ہے امیین پر، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا کرتا ہے. جو علم دے رہا ہے وہ رسول ہے، جنہیں دے رہا ہے وہ جاہل ہے. یہ بنیاد، یہ مقصد بعثت، یہ مقصد بعثت سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کیا جا رہا ہے. عزیزان محترم، مسئلہ صرف یہ ہے، اور یہ پوری بشریت کا مسئلہ ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، پوری آدمیت کا مسئلہ ہے. یہ پروردگار عالم کی رحمت ہے کہ اس نے انسان بنانے سے پہلے ہادی بنائے. یہ اس کا عدل بھی ہے، اس کا کرم بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے کہ اس نے انسانوں کو بعد میں پیدا کیا، ہادی کو پہلے پیدا کیا، تاکہ اس کائنات کا پہلا انسان بھی محروم ہدایت نہ رہے. اگر ایسا ہوتا کہ آدمی پہلے پیدا کیے جاتے، ہادی بعد میں بھیجا جاتا، تو جتنے عرصے بعد بھی آدمیوں کے درمیان ہادی الہی آتا تو اتنے عرصے کی ہادی کی غیر حاضری کی ساری ذمہ داری دامن عدل الہی پر آ جاتی، اور گمراہ ہونے والا بے ساختہ یہ کہہ سکتا تھا پروردگار میں ہدایت کیسے پاتا، تو نے میرے لیے کسی ہادی کا انتظام ہی نہیں کیا تھا. اس لیے مشیت نے حجت تمام کر دی کہ ہم پہلے آدمی سے پہلے پہلا ہادی مقرر کریں گے، تاکہ اس زمین پر جب وہ آئے تو پہلا انسان بھی محتاج ہدایت نہ رہے، محروم ہدایت نہ رہے. اور عزیزان محترم، پہلا ہادی اگر سمجھ میں آ گیا تو آخری ہادی بھی سمجھ میں آ جائے گا. مسئلہ ہے پہلے ہادی کا. پہلا ہادی اگر سمجھ میں آ گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنانے والے ہیں، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. انی جاعلن، ہم بنانے والے ہیں، انی جاعلن، ہم بنانے والے ہیں زمین پر انسانوں کے لیے. انسان نہیں بنائیں گے اپنے لیے، ہم بنائیں گے انسانوں کے لیے. انی جاعلن فی الارض خلیفہ. یہ پہلا ہادی اتنا معزز، یہ پہلا ہادی اتنا مکرم، یہ پہلا ہادی اتنا عظیم کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ جب ہم اسے سنوار دیں، اسے سجا دیں. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا اس آیت سے ہٹ کر قرآن مجید میں، فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور جب میں اسے سجا دوں، اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو عزیزان محترم، سجدہ کسے ہو رہا ہے؟ آدم کو نہیں، مٹی کے پتلے کو نہیں، اس روح کو سجدہ ہو رہا ہے جو جسم آدم میں داخل ہو رہی ہے. اب تدبر قرآن کیا ہے؟ سجدہ ہو رہا ہے اس امر رب کو، اس روح کو جو جسم آدم میں داخل ہوئی. بھائی فہم قرآن یہی تو ہے کہ خدا اشارہ کرے، اس میں تدبر کرو. فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. روح یہاں استعمال کیا لفظ روح، دوسرے مقام پر
قرآن نے روح کے معنی بتائے. میرے حبیب یہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. ان سے کہو کہ روح کیا ہے؟ ان سے کہو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. میرے اللہ کا امر ہے روح. اب آیت کو پڑھیں تو مقام ہادی اول سمجھ میں آ جائے گا. سجدہ اس مٹی کے پتلے کو نہیں ہوا، سجدہ اس امر کو ہوا جو ہادی کو عطا کیا گیا. یعنی جب پروردگار عالم نے آدم کو صاحب امر بنا دیا تو فرشتوں پر واجب ہو گیا کہ وہ اسے سجدہ تعظیمی ادا کرے. جس نے انکار کیا وہ ابلیس کہلایا، حالانکہ اللہ کا عبادت گزار تھا، اللہ کو سجدہ کرنے والا تھا، لیکن مشیت نے گوارا نہیں کیا کہ جو مجھے سجدہ کرے وہ میرے امر کا انکار کرے. میرے امر کا انکار. پہلا حاضر پہلا ہاتھی مقرر ہوا، مسجود ملائک قرار پایا. خدا نے آدم کو صفت کیا عطا کی؟ فرشتوں سے سجدہ کرایا، فرشتوں کا معلم بنایا، فرشتوں سے کہلوایا، اقرار لیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار، فرشتوں نے کہا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے. جب فرشتے یہ کہہ چکے کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے تو آدم سے خطاب کیا، یا آدم انبئہم باسمائہم. یا آدم، جزاک اللہ. ارشاد ہوا یا آدم انبئہم باسمائہم. اے آدم یہ فرشتے نہیں جانتے، یہ اسماء تم فرشتوں کو بتاؤ. تو آدم نے پڑھایا، فرشتوں نے پڑھا. آدم نے بتایا، فرشتوں نے سنا. آدم معلم، فرشتے شاگرد. آدم استاد، فرشتے زانوئے ادب طے کرنے والے. یہیں رک کر ملت کو غور کرنا چاہیے کہ یہ آدم ہے جو منزل اول پر معلم ملکوت ہے، معلم فرشتہ ہے، فرشتوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ملت کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ان تعلیم لینے والے فرشتوں میں جبریل امین شامل نہیں تھے؟ بھئی ان تعلیم لینے والے فرشتوں میں جنہیں آدم نے پڑھایا، فرشتوں میں جبریل بھی شامل تھے. تو جبریل بھی آدم کے شاگرد. تو جو آدم کی شاگردی کا شرف حاصل کر سکے اس فرشتے پر واجب ہے کہ وہ خاتم کی غلامی کرے. بے شک کے مقاصد پر عزیزان محترم توجہ فرماتے جائیں. پہلا ہادی اس منزلت کا آدم کو منتخب کیا خود. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد ہوا اصطفائیت کا. ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا اور آدم کے بعد نوح کو مصطفیٰ کیا. بڑی توجہ عزیزان محترم. آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا. ابتدائے آیت میں ان دونوں انبیاء کا انتخاب انفرادی ہے. آدم کا انتخاب ہوا، نوح مصطفیٰ ہوئے. مگر جب آیت آگے بڑھی تو اعلان ہوا کہ اب ہم نے ابراہیم ہی کو نہیں آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا. آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا. یعنی یہ ابراہیم کی فضیلت. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ ہماری سیرت ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. آدم صرف اس قابل تھے کہ انہیں مصطفیٰ قرار دیا جائے. نوح صرف اس قابل تھے کہ انہیں مصطفیٰ قرار دیا جائے. نوح کا بیٹا اس قابل نہیں تھا.
آدم کی ساری اولاد اس قابل نہیں تھی، لیکن جب ابراہیم کا تذکرہ کیا تو تنہا ابراہیم نہیں، ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا۔ عزیزان محترم، جب ابراہیم کا تذکرہ آیا تو ارشاد ہوا ہم نے صرف ابراہیم کو نہیں، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا۔ اور چونکہ یہ دلیل ہے قرآن مجید سے کہ خدا نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، پوری آل کو مصطفیٰ کیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ جسے خدا مصطفیٰ کر لے، جس نبی کو اور اس کی آل کو، اس پر درود بھی واجب، سلام بھی واجب۔ اس پر درود بھی واجب، سلام بھی واجب۔ اسی لیے ملت مسلمہ کا متفقہ درود ہے درود ابراہیمی، جو حوالے کے ساتھ جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم آل ابراہیم آل ابراہیم۔ درود دیکھیں آپ۔ پروردگار درود و سلام بھیج، ساری ملت مسلمہ یہی دعا کرتی ہے بارگاہ عزدی میں، مالک درود بھیج، مالک سلامتی بھیج، مالک رحمتیں بھیج، رحمتیں بھیج محمد و آل محمد پر، بالکل ایسی ہی رحمتیں جیسی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بھیجی۔ تو ملت مسلمہ نے تسلیم کیا، سارے مسلمانوں کا یہ ایمان ہوا کہ ابراہیم بھی واجب الدرود، ابراہیم کی اولاد بھی لائق درود۔ تو عزیزان محترم، یہ ابراہیم کی آل کو مصطفیٰ کیوں کیا؟ اگر یہ آل مصطفیٰ نہ ہوتی تو پھر کون مصطفیٰ ہوتا؟ اس لیے کہ ابراہیم کی آل ہی میں تو محمد مصطفیٰ بھی آ رہا تھا، اسی نسل میں آ رہا تھا جو مرکز درود ہے۔ بے شک اولاد ابراہیم ہی میں تو مصطفیٰ آ رہا تھا، جو جان اصطفائیت تھا، جو مرکز انتخاب تھا، جو مرکز انتخاب الہی وہ مصطفیٰ، جو مرکز نگاہ مشیت وہ مصطفیٰ، جو مرکز نگاہ مشیت وہ مصطفیٰ، جو علم اول وہ مصطفیٰ، جو عقل اول وہ مصطفیٰ، جو عشق اول وہ مصطفیٰ، جو حسن اول وہ مصطفیٰ، جو خلق اول وہ مصطفیٰ، جو خلق اول وہ مصطفیٰ، جو تخلیق اول وہ مصطفیٰ، جو جود اول وہ مصطفیٰ، جو کرم اول وہ مصطفیٰ، جو قلم اول وہ مصطفیٰ، جو حسن اول وہ مصطفیٰ، جو سراج منیر وہ مصطفیٰ، جو بشیر و نذیر وہ مصطفیٰ، جو یاسین وہ مصطفیٰ، جو طٰہٰ وہ مصطفیٰ، جو مزمل وہ مصطفیٰ، جو مدثر وہ مصطفیٰ، جو دانائے سبل وہ مصطفیٰ، جو مولائے کل وہ مصطفیٰ، جو ختم الرسول وہ مصطفیٰ، جو ختم الرسول وہ مصطفیٰ، جو گنتی کا پہلا عدد وہ مصطفیٰ، جو ما ینطق عن الہویٰ کا شہسوار وہ مصطفیٰ، جو بشیر و نذیر کا شاہکار وہ مصطفیٰ، جو 1,24,000 پیغمبروں کو نماز شب معراج پر پڑھائے وہ مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ۔ جو 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائے وہ مصطفیٰ، اس کے لیے کہا کہ اس مصطفیٰ کو بھیجا ہم نے تم میں کہ وہ تم پر آیات کی تلاوت کرے۔ وہ مصطفیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم اس کا کلمہ پڑھو تو وہ مصطفیٰ ہے، اس کا کلمہ تو روز الست 1.25 لاکھ معصومین پڑھ چکے۔
آیے میثاق کی روشنی میں وہ پڑھ چکے، عالم میثاق میں وہ تمہارے کلمہ پڑھنے کا محتاج نہیں ہے، ہم نے اسے مصطفیٰ بنایا، تم خدا کا شکر کرو کہ تمہیں مصطفیٰ کی قیادت نصیب ہوئی۔ عزیزان محترم، جو اللہ کے یہاں سے مصطفیٰ ہو کر آتے ہیں، مرتضی ہو کر آتے ہیں، مجتبی ہو کر آتے ہیں، وہ ہمیشہ آ کر یہی کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس مصطفیٰ کے نقش تربیت اس مصطفیٰ کی تربیت کے نقش اول علی ابن ابی طالب نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر تخت اقتدار ظاہری سنبھال کر جو پہلا خطبہ دیا تو میرے مولا نے یہی کہا، لوگوں خدا کا شکر کرو، خدا کا شکر کرو کہ تمہیں میری قیادت نصیب ہوئی، تم خدا کا شکر۔ یہ محمد مصطفیٰ، یہ احمد مصطفیٰ، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آمنہ کا چاند، یہ دعا ابراہیم، یہ شجر طیبہ کا ثمر، یہ نسل اسماعیل، یہ اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبد المطلب سے صلب عبد المطلب سے صلب عبداللہ میں آیا، صلب عبداللہ سے بطن آمنہ میں آیا، بطن آمنہ سے آغوش آمنہ میں چمکا، آغوش آمنہ سے پھر آغوش عبد المطلب میں گیا، آغوش عبد المطلب سے پھر آغوش ابو طالب میں آیا۔ اللہ کی سب سے بڑی اللہ یہ ہے پیدا۔ اس کا بچپن پاکیزہ، توجہ، اس کا بچپن پاکیزہ، اس کا لڑکپن طاہر، اس کی جوانی بیداغ، یہ ہدایت کا چراغ، یہ معرفت الہی کا سراغ، یہ ایک ایسا باغ، یہ ایک ایسا باغ، یہ ایک ایسا باغ کہ جس کا ہر پھول جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا۔ اس نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی کی منزلیں طے کی، جوانی کی منزلیں طے کی تو جزیرہ نما عرب کے کافر معاشرے میں، جزیرہ نما عرب کے کافر معاشرے میں یہ انقلاب ہدایت برپا کیا، یہ انقلاب ہدایت برپا کیا کہ پہلے صداقت کا پرچار کیا، امانت کا پرچار کیا، سارے کافروں سے کہلوایا تسلیم کرو کہ صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، صادق بھی کہہ۔ اور عزیزان محترم، میرے معزز سننے والے اس امر پر خصوصی غور کریں کہ اس نبی معظم کا شرف یہ ہے کہ اس نے اعلان رسالت سے پہلے کوئی معجزہ دکھائے بغیر، کوئی آیت سنائے بغیر کافروں سے کہلوایا کہ عبداللہ کے بیٹے تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ نہ زبان پر قرآن ہے، نہ معجزے کا اظہار ہے، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ جلوں میں لشکر ہے، نہ زیر قدم تخت ظاہری ہے، اس لیے کہ تخت و تاج شاہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو عوام سے ذل الہی کہلوانا اور بات ہے۔ لیکن کردار کے حوالے سے، صداقت کے حوالے سے صادق و امین کا لقب لینا اور بات ہے۔ عزیزان محترم، ملت کو غور کرنا چاہیے اس کے بعثت کے مقاصد پر۔ آیا تھا کس لیے؟ آیات کی تلاوت کرنے آیا تھا، کس لیے تشریف کس لیے لائے تھے؟ آیات کی تلاوت کرنے، نفوس کو پاک کرنے، کتاب و حکمت کا علم دینے، کتاب و حکمت کا علم دینے۔ یہاں بات روک کر ایک جملہ عرض کروں، پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی مقاصد بعثت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کیا گیا ہے، ہر جگہ ہر مقام پر یہی بتایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء
जितने हादी आए एक ही पैगाम लेकर आए, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों तुम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। यानी अगर कोई खुदा की वहदानियत का इकरार करता है तो इसमें खुदा का कोई फायदा नहीं है, इकरार करने वाले का फायदा है। सारे अंबिया ने एक ही तो काम किया है, या अल्लाह की वहदानियत पहुंचाई है या इसके आने की बशारत पहुंचाई है। दोस्तों इस अमर पर भी तवज्जो करते चले कि सारे आलम हिदायत में तन्हा है ये दुर्रे यतीम अबू तालिब। सारे आलम इंसानियत में अकेला है ये आमिना का चांद। दुनिया का उसूल ये है कि दुनिया के लीडर, दुनिया के स्कॉलर, दुनिया के फिलोसोफर जब अपना इख्तिदार इंसानी जहनों पर कायम करते हैं तो अपने गुजरे हुए स्कॉलर, फिलोसोफर और लीडर की तरदीद पर कायम करते हैं। ये दुनिया का उसूल है। आने वाला जाने वाले की बुराई करता है, वो गलत था मैं सही हूं, उसकी थ्योरी गलत थी मैं सही हूं। ये कायनात का पहला और आखिरी अजीमुल मर्तबत खैरुल बशर है कि जिसने आते ही दुनिया वालों से कहा कि मैं अंबियाए मा सबक की तरदीद पर अपनी नबूवत कायम करने नहीं आया, बल्कि जो मुझे मानना चाहता है उस पर वाजिब है कि आदम को भी मानो, नूह को भी मानो, इब्राहिम को भी मानो, इस्माइल को भी मानो। इंसानियत को जो सुकून मिलेगा, इंसानियत को जो करार मिलेगा, इंसानियत को जो सरबुलंदी मिलेगी, वो उस ह्यूमन चार्टर में मिलेगी जो अल्लाह के आखिरी रसूल ने दावत जुल अशीर में भी दिया, बदन गदीर में भी दिया। तो अगर इंसानियत सुकून चाहती है तो अशीर भी समझे, गदीर भी समझे, वहां भी खुतबा है, यहां भी खुतबा है। वो कुछ यूं भी है कि ये अल्लाह का वाहिद रसूल है जो बनी इसराइल की बिखरी हुई भेड़ों को जमा करने नहीं आया, जो अपने कबीले का नबी बन के नहीं आया, जो मक्के वालों का रसूल बन के नहीं आया, जो अरब व अजम का रसूल बन के नहीं आया। इसके शरफ के लिए तो इतना कह देना काफी है कि जो लफ्ज आलमीन रब्बुल आलमीन ने अपने लिए इस्तेमाल किया वही रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह की तौहीद का इकरार लिया। किस बुनियाद पर? तलवार से नहीं, आयात से नहीं, मौजूदों से नहीं, जंग से नहीं, जिदाल से नहीं, हमला करके नहीं, खून बहाकर नहीं, गर्दन उड़ाकर नहीं, कत्लो गारत गरी करके नहीं, सच की बुनियाद पे कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई तौहीद का इकरार लिया। सच की बुनियाद पर। सच की बुनियाद पर। इसलिए कि जब इस नबी मुअज़्ज़म को यह हुक्म हो गया वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने क़राबतदारों को दावत ईमान दो, तो यह भी तय हो गई बात कि पहली दावत ईमान खानदान वालों में हुई है। अब जो भी इकरार करेगा खानदान वाला होगा। दावत जुल अशीरा जहां पैगंबर ऐलान रिसालत करते हैं और मुत्तफ़िका मसला एडवर्ड गिब्बन से लेकर डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर जो यूरोपीय मुफक्किर है उससे लेकर मिल्लत मुस्लिमा की सारी किताबों में मुत्तफ़िका तौर पर यह जुमला लिखा हुआ कि जब पैगंबर ने दावत जुल अशीरा में ऐलान रिसालत किया तो एक 12 बरस का बच्चा उठा जो अबू तालिब का बेटा था। उसने उठकर कहा, या रसूल अल्लाह, ऐलान रिसालत आप कीजिए, तस्दीक रिसालत मैं करता हूं। ऐलान रिसालत
دعوت آپ کیجئے، تصدیق رسالت میں کرتا ہوں، ہجرت آپ کیجئے، بستر پہ میں سوؤں گا، اعلان جنگ آپ کیجئے، فتح جنگ میں کروں گا، قرآن آپ سنائیے، معنی میں بتاؤں گا، تنزیل آپ بتائیے، تعویل میں کروں گا۔ تنزیل آپ بتائیے، تعویل میں کروں گا، تعویل میں کروں گا، رسالت آپ کی ہوگی، ولایت میری ہوگی، حکم آپ کا ہوگا، حکومت میری۔ یہ آواز اسلام ہے۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیں، اس نتیجے پر یہ ہے ہدایت کا سلسلہ۔ فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر، کوہ ابو قبیس کی بلندی پر کھڑے ہو کر اس صاحب معراج نے صنادید قریش کو جمع کر کے، بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی لشکر کے، سب کو خطاب کر کے کہا، میرا بچپن تم نے دیکھا، میرا لڑکپن تم نے دیکھا، میری جوانی تم نے دیکھی، تم میرے متعلق کیا رائے قائم کرتے ہو؟ سارے صنادید قریش نے متفقہ طور پر کہا، عبداللہ کے بیٹے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ کہا مجھے سچا کیوں مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ میرے معزز سننے والے توجہ فرمائے اس جملے پر۔ کہا کیوں سچ مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ کہا میں کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر ہے، تم پہ حملہ کر رہا ہے، یقین کرو گے؟ کہا کریں گے۔ کہا کیوں کرو گے؟ بغیر دیکھے ہوئے۔ تم تو وہ کافر ہو جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے۔ سارے کافروں نے کہا، سارے کافروں نے کہا، سارے کافروں نے کہا حضور دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لشکر کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر ہے تو پھر ہے۔ اور عزیزان محترم اس بہت بڑے ذریعے سے ایک عالمی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام فخر کرے کہ کس کا امتی ہے۔ کائنات میں کسی انسان نے اپنے کردار پر اتنے اعتماد کا اظہار نہیں کیا جو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے ایسا اظہار نہیں کیا۔ کہا میں کہتا ہوں کہ اگر سیرت کی ساری کتابیں نہ بھی پڑھی جائیں تو میرے رسول کا صرف ایک جملہ اس کے مکمل رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کافروں سے خطاب کر کے کہتے اچھا اگر میرے کہنے پر مان لیا کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور اس کے بعد تم پہاڑ کے دامن کے پیچھے گئے اور وہاں تمہیں لشکر نظر نہ آیا، اور وہاں تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ ساری انسانیت کو چیلنج کرتا ہوں عالم اسلام کی طرف سے، یہ میرے نبی کا شرف ہے کہ جس نے بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی اقتدار کے، آپ نے دیکھا میرا رسول عجیب و غریب جملہ کہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا اگر تم گئے پہاڑ کے پیچھے اور لشکر نظر نہ آیا تو پھر مجھے کیا کہو گے؟ سارے کافروں نے بیک زبان ہو کر خراج عقیدت پیش کیا آمنہ کے چاند کو، اے عبداللہ کے بیٹے اگر ہمیں پہاڑ کے پیچھے لشکر نظر نہ آیا تو ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، ہم کہہ دیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے۔ کہ ہم نابینا ہو گئے، تو سچ کہتا ہے۔ اب آپ سمجھے کس طرح سے ابھی اعلان کاہے کا کرنا ہے؟ توحید کا پیش کیا کر رہے ہیں؟ توحید منوانے کے لیے کردار، قرآن نہیں پیش کر رہے، آیتیں نہیں پیش کر رہے، معجزہ نہیں دکھا رہے،
توحید کو کردار کے ذریعے منوا رہے ہیں. اللہ کی وحدانیت کو جو کائنات اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ ہے اسے کردار کے لیے یہ میرا رسول ہے جس نے سنت چھوڑی, جس نے سیرت چھوڑی, جس نے اپنے کردار پر ریفرنڈم کرایا ہے, منصب پہ نہیں. کردار پر ریفرنڈم کرایا ہے, منصب پر نہیں, منصب پر نہیں, کردار پر ریفرنڈم کرایا ہے. عزیزان محترم, یہ مثال دنیا میں دی ہے, اور کردار بھی کتنا کہ نہ اس میں تلوار ہے, نہ دربار ہے, نہ سرکار ہے, نہ حمایتی ہے, دشمنوں سے کہلوا رہا ہے کہ تو سچ ہے. اور جب کافروں نے کہا کہ آپ سچ ہی سچ ہیں اور سچ کے سوا کچھ نہیں ہے, تو اللہ کا رسول یہیں سے توحید کا پیغام دیتا ہے. اچھا, اگر مجھے سچا مانتے ہو اور بغیر دیکھے ہوئے ایک لشکر کی موجودگی کا اقرار کر رہے ہو میرے کہنے پر, تو پھر میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک خدا کی وحدانیت کا یہ ہے منزل اقرار توحید, یہ ہے مقصد بعثت. آیات کی تلاوت کرنا, نفوس کو پاک کرنا, آیات کی تلاوت کا حق معصوم کو, نفوس کو پاک کرنے کا حق معصوم کو, کتاب و حکمت کا علم دینا معصوم کی ذمہ داری. اور عزیزان محترم, سارے مسلمانوں کا ایمان ہمارے رسول آخری, ہمارے پیغمبر آخری, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم سب کا ایمان, ہم سب کا ایمان, لیکن باب ہدایت بند نہیں ہوا. آیات کی تلاوت بھی جاری رہنا ہے, تزکیہ نفوس بھی جاری رہنا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم بھی جاری رہنا ہے. تو آیات کی تلاوت وہ کرے جسے پیغمبر کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابا. تزکیہ نفس, تزکیہ نفس, نفوس کو پاک وہ کرے جسے قرآن شب ہجرت یہ سند دے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے, اللہ کی مرضی خریدتا ہے. کتاب و حکمت کا علم وہ دے جسے پیغمبر کہیں انا دار الحکمہ وعلی بابا. علی اس حکمت کا دروازہ ہے. تو مقصد بعثت کو آگے بڑھایا خاندان رسالت نے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سن 61 ہجری میں جب شام کے محلوں سے یہ آواز اٹھی کہ کوئی نبی نہیں تھا, کوئی رسول نہیں تھا, کسی پر وحی نہیں آئی تھی, تو انکار بعثت ہوا نا. اس فلسفے کو سمجھو میرے دوستو, انکار بعثت ہوا نا. مقصد بعثت رسول کا انکار, نبوت کا بھی انکار, وحی کا بھی انکار. یزید کے یہ اشعار شتہ آج بھی عربی ادب میں موجود ہیں, جہاں اس نے کہا کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا, کوئی وحی نہیں آئی تھی, یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار کے لیے رچایا تھا. ساری دنیا خاموش رہی مگر جو وارث مسند بعثت تھا, جو وارث مسند بعثت تھا, وہ تڑپا اور یہ کہہ کر نانا کے روزے پر آیا, نانا یزید کو کس نے سمجھا دیا ہے کہ رسالت کا کوئی وارث نہیں ہوتا. نانا تیرا مقصد بھی باقی رہے گا, تیری بعثت بھی باقی رہے گی, تیری نبوت بھی باقی رہے گی, تیرا قرآن بھی بچے گا, تیرا کعبہ بھی بچے گا, تیری شریعت بھی بچے گی, تیرا نظام بھی بچے گا, تیرے اللہ کی توحید بھی بچے گی, اس کی کبریائی بھی بچے گی. میں بچوں نہ بچوں, میں بچوں نہ بچوں, تیرے خدا کی توحید باقی رہے گی. یزید نمائندہ ہے اس شر کی قوتوں کا جو آدم سے لے کر خاتم تک کے مقابلے میں آتے رہے. حسین نمائندہ ہے اس خیر کی قوتوں کا جو آدم سے لے کر خاتم النبیین تک آتے رہے. تو یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں, دو نظریوں کی جنگ ہے. ایک رسالت کو ختم کرنا چاہتا ہے, ایک رسالت کو بچانا چاہتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون مرا, کس نے مارا,
مسئلہ یہ نہیں ہے شکست و فتح کا دار و مدار یہ نہیں ہے. شکست و فتح کا دار و مدار یہ ہے کہ یزید کیا چاہتا تھا, حسین کیا چاہتا تھا. دیکھو یہ کہ مقصد پورا یزید کا ہوا یا حسین کا ہوا. یزید چاہتا تھا لا الہ الا اللہ کی آواز نہ رہے, محمد رسول اللہ کی آواز نہ رہے, نمازیں نہ رہے, قرآن نہ رہے. حسین چاہتا تھا توحید رہے, نبوت رہے, نمازیں رہے, عبادت رہے. 1411 ہجری میں ملت فیصلہ کرے کہ کون جیتا. اگر آج نمازیں قائم ہیں, مسجدیں آباد ہیں, اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں, تو تسلیم کرو کہ شر کا نمائندہ یزید ہارا, محمد کا بیٹا حسین جیتا. یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ حسین کو قائد شریعت کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑی. بڑی قیمت ادا کی حسین نے. ان کے علامہ اقبال نے کہا ان کے زیر تیغ گوید لا الہ, ان کے زیر تیغ گوید لا الہ, ان کے از خونش بروید لا الہ. وہ حسین کے جس نے تلوار کے نیچے بھی لا الہ الا اللہ کہا, وہ حسین کے جس کے خون سے بھی کلمہ توحید پھوٹا. مصور پاکستان کہتے ہیں جس کے خون کے ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ پھوٹ رہا تھا. ان کے لرزت السجود او زمین, ان کے بخشت بے یقینہ را یقین. وہ حسین کہ جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا, جس کے سجدے سے زمین میں زلزلے آ گئے. شریعت کی باتیں کرنے والوں, شریعت محلات میں بیٹھ کے نہیں آتی. شریعت مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے زمین کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہوتا ہے, عباس کے بازو کے قلم ہوتے ہیں, اکبر کے سینے کی روشنائی ہوتی ہے, زینب کی چادر کا برق ہوتا ہے. پھر حسین لکھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بڑی قیمت رکھتی ہے. جزاک اللہ. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا. 3 شعبان کو مکے پہنچے, مکے میں قیام کیا. تاریخ اسلام کا پہلا حاجی جو حج سے ایک دن پہلے صرف کعبے کی حرمت بچانے کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے چلا گیا, یہ کہہ کر میرے اللہ کے گھر تیری عزت سلامت رہے, میں جا رہا ہوں. دو محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے, 3 محرم کو خیمے دریا سے ہٹے, 7 محرم کو محمد مصطفیٰ کے خاندان پر ابو جہل کے نمائندے نے پانی بند کر دیا, اور عزاداروں 10 محرم کو قیامت آ گئی. فاطمہ کے گھر سے 10 گھنٹے میں 72 جنازے نکل گئے. تمام رات عبادت میں گزری. صبح عاشور قربانیوں کا دن, کبھی زہیر کا لاشا لائے, کبھی بریر کا لاشا لائے, کبھی سعید کا لاشا لائے, کبھی حر کا لاشا لائے, کبھی بچپن کے ساتھی حبیب کا لاشا لائے. پھر عائزہ کی باری آئی, شریعت بچ رہی ہے, وارث قربانیاں دے رہا ہے, سب کے لاشیں لا چکے. اب عائزہ کی باری آئی, کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں ڈالا, سینے سے لگایا, کبھی جوان سینے سے مرچی کا پھل کھینچا, کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو ہاتھوں میں سمیٹا. اور مقصد بعثت پر مہر تصدیق اس وقت ثبت ہو گئی جب حسین نے ننھی سی قبر کھود کے اصغر پکار کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے سب سے آخر میں خیمے میں آئے. زینب سلام, رقیہ سلام,
حسین سوار ہوئے، جنگ کی، مجھے نہیں پتا کتنے زخم لگے، مجھے نہیں پتا رسول اللہ کے بیٹے کے جسم پر کتنے زخم آئے۔ سرکار زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر، میرا سلام اس شہید پر کہ جس کا جسم وقت شہادت نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں کے معلق ہو گیا تھا۔ سے نیچے آئے، سجدے آخر میں سر جھکایا، سجدے آخر میں سر جھکایا، شمر ملون خنجر لے کر بڑھا۔ دوستو، راوی کہتے ہیں کہ خنجر، راوی کہتے ہیں کہ خنجر کند تھا، 13 ضربوں سے بوسہ گائے رسول کٹی، مگر شمر نے انکار کیا ہے۔ شمر سے جب شام میں کسی نے پوچھا تیرا خنجر کند کیوں تھا، ارے تیز خنجر کر لیتا، تیز خنجر سے حسین کو ذبح کر لیتا، تو شمر کہتا ہے بندہ میرا خنجر کند نہیں تھا، بہت تیز تھا، مگر کیا کروں، جب حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا تو کسی بی بی کے ہاتھ خنجر کے نیچے آتا اور اس کی آواز آتی تھی، ارے میں نے چیک کیا بیس میں ڈالا، شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ، حسین کا سر نیزے پر، شمر کا لشکر محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں سے سروں سے چادریں اتار رہا ہے، سکینہ کے تماچے لگے، خیمے چل رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے۔ امیر کہتا ہے میں نے دیکھا، جزاک اللہ، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ باقی رہ گیا، دیکھیں مقصد بعثت کتنا ضروری۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ باقی رہ گیا جسے آگ نے گھیرا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شیر دل خاتون اس جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی، پشت پر ایک بیمار کو لیے ہوئے خیمے سے باہر آئی، زمین پہ لٹایا، شانہ ہلایا، بیٹا سجاد اب تم وارث بعثت ہو، بیٹا اب تم امام ہو، ہمارے خیمے جل گئے، بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ ہو گئی شام کربلا میں، ہو گئی شام کربلا میں، یزید نے چاہا تھا، یزید نے چاہا تھا کہ حسین کو قتل کر دو تو کچھ باقی نہیں رہے گا، مگر سلام ہمارا سکینہ پر، سلام ہمارا حسین کی بیٹی پر، سلام ہمارا حسین کی بہن پر، کہ جب یزید نے باپ کو قتل کر کے یہ چاہا کہ مقصد بعثت ختم ہو جائے تو سکینہ حسین بن کے سامنے آ گئی، زینب علی بن کے سامنے آ گئی، رات ہو گئی گنج شہیدہ میں، رات ہو گئی گنج شہیدہ میں، خیمے جل گئے، ایک خیمے کی جلی ہوئی تناب، بیواؤں کو بٹھایا جناب زینب نے، بچوں کو بٹھایا شہزادی نے، بچوں کو بٹھایا شہزادی نے، سورج ڈوب گیا کربلا میں، عاشور کا شرمندہ سورج، مصطفیٰ کی نواسیوں سے، محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں سے عاشور کا شرمندہ سورج ڈوب گیا کربلا میں، ہو گئی رات، شام غریبہ، قیامت کی رات۔ کیوں کہتے ہیں شام غریبہ؟ اس لیے کہ آج کے دن اسلام کے امیر غریب ہو گئے، محمد پہ بیٹھنے والے بے چادر خاک پہ بیٹھے ہیں۔ چند جملے ہم نے مجلس ختم کی۔ شام غریبہ میں سب سے بڑے دو ظلم ہوئے، ایک سکینہ کے تماچا، بات ہوئی نا، بات ہوئی، زوجہ حاضری لے کر آئی،
پتا چلا ان کی زوجہ آئی ہے. ان کی زوجہ نے کہا شہزادی حاضری لے کر آئی ہوں. علی کی بیٹی ہے نا, گلے میں باہیں ڈال کر کہتی ہے ہاں بہن پہلے میں تجھے حور کا پرسا دے گا. ان کی زوجہ کہتی ہے شہزادی پانی لایا, شہزادی پانی لائی ہوں, بچوں کو تو پلا دے. جناب سکینہ کے پاس بی بی زینب پہنچی. سکینہ اٹھو پانی آ گیا. سکینہ نے جو پانی کا نام سنا گھر سے چوک کے کہتی ہے پھپھی اماں کا چچا عباس آ گیا. پھپھی اماں کیا چچا عباس آ گئے؟ بیٹی عباس نہیں آئے, ان کی زوجہ پانی لائی ہے, پانی پی لو. سکینہ کہتے پھپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں, پہلے آپ پانی پیجئے. زینب کہتے نہیں سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں, پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں. سکینہ کہتی اچھا پھپھی اماں لاؤ مجھے پانی دے دو. لاؤ مجھے پانی دے دو. سکینہ نے پانی کا جام لیا, جلے ہوئے خیمے سے مقتل کی طرف چلی. زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ پھپھی جان آپ ہی نے تو کہا ہے جو چھوٹے ہوتے ہیں, جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پہلے پانی دیا جاتا ہے. ارے میرا بھیا اصغر مجھ سے چھوٹا ہے. شام غریبہ قیامت کی رات ہے. آج کی رات سے بڑی قیامت کی رات کوئی نہیں. 2 لمحوں کی مہلت اور چاہتا ہوں. رات ہو گئی نا کربلا میں, عمر سعد کے لشکر میں شہیدوں کے سروں کا شمار ہوا. سر گنے گئے, سر 71 نکلے. عمر سعد ملعون کہتا ہے 72واں سر کدھر ہے؟ کسی نے کہا ظالم اس سر کو لے کر کیا کرے گا؟ وہ علی اصغر کا سر ہے جس کی قبر حسین, جس کی قبر حسین اپنی زندگی میں بنا چکے. اولاد والے سنے, جملہ ختم کر رہا ہوں. عمر سعد ملعون کہتا ہے کچھ نہیں جانتا, کچھ نہیں جانتا. اصغر کا سر لے کر آؤ. عزادارو ایک ملعون گھوڑے پہ سوار ہوا, ہاتھ میں نیزہ لیا, مقتل کی زمین میں آیا. جہاں دیکھتا تھا زمین نرم ہوتی تھی وہیں نیزہ مارتا تھا. اتنے میں جلے ہوئے خیمے سے جناب فضا نے دیکھا, آواز دی رباب تیرے بچے کی ہے. اجڑی ہوئی ماں نے جلے ہوئے خیمے کی طرف سے دیکھا, ظالم نیزہ مار رہا ہے. قیامت نہیں آتی. رباب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جو ظالم نے نیزہ مارا تو نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سا بچہ نیزے سے باہر آیا, نیزے کے ذریعے باہر آیا. رباب نے کلیجہ پکڑا, رباب نے کافری چھوڑا, رباب نے کلیجہ پکڑا. رباب نے دیکھا کہ ظالم گھوڑے سے اترا. میری زبان چل جاتی, میں یہ جملہ نہ پڑھتا. ظالم نیزے, ظالم گھوڑے سے اترا, نیزے کو کھڑا کیا, بندے ہوئے اصغر کو نیزے سے نکالا. رباب دیکھ رہی ہے, ماں دیکھ رہی ہے. اصغر کو زمین پہ لٹایا, اتنا زمین پہ ٹیکا, میان سے تلوار نکالی. 6 مہینے